اگلی حدیث حدثنا المکی بن ابراہیم عن عبد الله بن سعید عن عامر بن عبد الله بن الزبیر عن عمرو بن سلیم الزرقی انه سمع ابا قتادہ ابن ربیعی الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، تو نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ تحیۃ المسجد۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف۔ یہاں پر انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 2 رکعتیں نماز پڑھائی اور پھر تشریف لے گئے، یعنی کسی کے گھر جا کر پہلی بات تو مسجد کی آئی، اور یہاں مسجد نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک کی نانی نے ان کو کھانے پہ بلایا، کھانا کھا کے آپ نے کہا کہ چلو نماز پڑھ لیتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے علاوہ بھی اگر کوئی اور جگہ ہے، آپ کہیں پر کھانے کے لیے گئے ہوئے یا کوئی اور، تو اس میں کچھ اللہ کا ذکر ہو جانا چاہیے، لیکن یہ نفل میں آتا، فرض نہیں ہے، جو دل کی خوشی سے کرنا چاہے کرے۔ حدثنا ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی سالم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، رکعتین 2 رکعتیں قبل الظہر، ظہر سے پہلے، ورکعتین بعد الظہر، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، ورکعتین بعد الجمعۃ، اور 2 رکعتیں جمعہ کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد۔ یہ سنت مؤکدہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ظہر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ 4 بھی ہیں اور 2 بھی ہیں، یہاں پر 2 کا ذکر ہے لیکن 4 کا بھی ذکر آتا ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے، اذا جاء احدكم، جب تم میں سے کوئی آئے، والامام يخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، او قد خرج، یا وہ نکل چکا ہو، فليصلي ركعتين، تو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ یعنی ابھی امام نے شروع نہیں کیا تو بھی پڑھ لے، امام اگر خطبہ شروع کر چکا ہے تو بھی مسجد میں آنے کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ ضرور ادا کر لے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن جو جمعے کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں وہ مسجد میں آنے کی رکعتیں ہیں، وہ سنتیں نہیں ہیں جو ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، لیکن جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے، جس کا پچھلی حدیث میں ذکر گزرا ہے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سیف قال سمعت مجاہدا یقول اتي ابن عمر رضی اللہ عنہما فی منزله فقیل له هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد دخل الكعبہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے گھر میں آئے تو کسی نے آ کے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کعبہ میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی تم یہاں گھر بیٹھے اور دیکھو حضور کہاں پہنچ گئے۔ قال، وہ کہتے ہیں فاقبلت، تو میں آ گیا، یعنی میں سن کے آ گیا۔ فاجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خرج، تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے نکل رہے ہیں۔ واجد بلالا عند الباب قائما، اور میں نے حضرت بلال کو دروازے کے پاس کھڑے دیکھا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ فقلت یا بلال، میں نے پوچھا بلال، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے؟ قال نعم، تو بلال کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں۔ قلت فأین، میں نے پوچھا کہاں؟ قال بین ہاتین الاسطوانتین، ان 2 ستونوں کے درمیان۔ ثم خرج فصلی رکعتین فی وجہ الکعبہ، تو پھر آپ باہر نکلے، یعنی کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے نماز پڑھی 2 رکعتیں فی وجہ الکعبہ، کعبہ کے سامنے۔ قال ابو عبداللہ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں اور ابو ہریرہ کہتے ہیں، اوصانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وصیت کی مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، برکعتی الضحیٰ، چاشت کی 2 رکعتوں کی۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کیا کہتی ہے، مجھے بھی تلقین کی اور وہ بھی پڑھتی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عائشہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی۔ وقال اتبان، اور اتبان کہتے ہیں، غدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دن چڑھے آئے مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، و ابو بکر رضی اللہ عنہ، و عمر، ابو بکر اور عمر بھی ان کے ساتھ تھے، بعد ممتد النہار، اس کے بعد کہ دن پھیل گیا یعنی چڑھ گیا، وصففنا وراءہ، ہم نے آپ کے پیچھے صفیں باندھی، فرکع رکعتین، تو 2 رکعتیں آپ نے نماز پڑھائی۔ یہ سے کیا پتہ چلتا ہے امام بخاری یہاں لائے کیا ہے کہ کہاں کہاں نفل پڑھے جا سکتے ہیں اور کس کس وقت۔
اس میں ایک تو کعبہ کے اندر کی بات آ رہی ہے، کعبہ کے باہر کی بات آ رہی ہے، پھر 2 رکعتیں چاشت کی آ رہی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت آ رہی ہے، اتبان بن مالک کی آ رہی ہے جس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مختلف اوقات میں نوافل کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اور وہ حدیث بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک بندہ جو ہے فرائض کے بعد جب نفل کا اہتمام کرتا ہے تو نفل انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتے ہیں. آپ واضح فرق محسوس کریں گے. آپ گاہے بگاہے تھوڑا سا ٹائم لے کے آپ دیکھیں کہ اگر 2 رکعتوں میں قل واللہ بھی پڑھ لیں تو کوشش کیا کریں کہ پڑھ ہی لیں. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کہیں جانا ہے اور آپ کو 4 منٹ کا بھی انتظار کرنا ہے یا 5 منٹ آپ کو انتظار کرنا ہے اور آپ باوضو بھی ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ بس کھڑے ہو کے وقت ضائع کرتے رہیں، اس وقت کو یوٹیلائز کریں. آپ اس میں 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گی. کتنا قریب آپ کو معلوم ہے؟ اتنی خوبصورت حدیث ہے وہ کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس سے یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہ ہمارا کان اللہ تعالیٰ کا کان ہو گیا یہاں آ گیا، مطلب یہ ہے اس سے کہ میں اس کے رگ رگ میں سما جاتا ہوں، اس بندے کے دل میں بھی میری محبت پھر ایسے ہی پیدا ہو جاتی ہے. مراد یہ کہ اس کا قدم اٹھتا ہے تو میرے ہی راستے میں اٹھتا ہے، اس کا ہاتھ اٹھتا ہے تو میرے ہی خاطر، اس کے کان پھر میرے ہی تابع دار ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ اور بندے کا نہایت گہرا تعلق استوار ہو جاتا ہے. اور یہ چیز نوافل پڑھے بغیر نہیں ملتی، خواہ آپ کچھ اور جو مرضی کرتے رہیں. تو اس لیے عموماً فرض نمازوں کے ساتھ تو ہم بہت بعض اوقات ہری میں ہوتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں، لیکن جہاں جہاں چانس ملے. اور پھر حضرت بلال والی حدیث یاد رکھا کریں کہ اگر وضو کیا ہی ہے تو کوشش کریں کہ اس وضو کے اندر 2 رکعتیں بھی پڑھ لی جائیں. کیا اجر تھا اور ثواب تھا ان 2 رکعتوں کا جو حضرت بلال جو ہے وہ حضور کے آگے آگے جنت میں جا رہے ہیں. باب التطوع بعد المکتوبہ، نفل نماز پڑھنا فرض نمازوں کے بعد یا سنت پڑھنا. تطوع یعنی نفل کہتے ہیں لیکن نفل میں سنت، موقدہ، غیر موقدہ وہ سب آ جاتی ہیں پھر چیزیں. یعنی یہ ہمیں کہاں سے ثبوت ملتا ہے جو ہم نے نفل لگا لی ہے نماز کے ساتھ فرض کے علاوہ، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر. یہاں پر ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی ظہر سے پہلے، سجدتین بعد الظہر، ظہر کے بعد 2 رکعت، سجدتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت، سجدتین بعد العشاء، 2 رکعتیں عشاء کے بعد، سجدتین بعد الجمعہ، جمعہ کے بعد. فاما المغرب والعشاء ففي بيته، تو جہاں تک مغرب اور عشاء کا تعلق ہے تو وہ اپنے گھر میں. وحدثتنی اختی حفصۃ، اور میری بہن حضرت حفصہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی سجدتین خفیفتین، کہ 2 ہلکی رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے. بعد ما یطلع الفجر، اس کے بعد کہ فجر طلوع ہو جاتی یعنی صبح کی نماز سے پہلے. وکانت ساعۃ، اور ایک گھڑی ایسی ہوتی تھی لا ادخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نہیں جاتا تھا. کیوں نہیں جاتے تھے؟ آپ نے قرآن پاک میں سورۃ النور میں وہ آیت پڑھی ہے نا کہ جس میں من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء، فجر سے پہلے، صلاۃ ظہر کے بعد اور رات کے وقت. یعنی دوسرے لوگوں کو بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، اور ویسے بھی ایک پرائیویسی کے اوقات ہیں. بہرحال اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ ایسا وقت تھا کہ جس میں آپ کے گھر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں نے آپ کو خود نہیں دیکھا، لیکن میری بہن نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آنے سے پہلے یہ 2 رکعتیں گھر پہ پڑھا کرتے تھے. تابعه کثیر ابن فرقد و ایوب النافع وقال ابن ابی الزناد عن موسى بن عقبہ النافع بعد العشاء فی اہلہ، عشاء کے بعد بھی اپنے گھر میں سنتیں پڑھتے تھے. باب من لم یتطوع بعد المکتوبۃ، فرض کے بعد سنت نہ پڑھنا، فرض کے بعد سنت نہ پڑھنا. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو قال سمعت ابا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 جمیعا و7 جمیعا. ابن عباس کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 رکعتیں مل کے پڑھی اور 7 بھی پڑھی، یعنی ظہر اور عصر ملا کے اور مغرب اور عشاء. قلت یا ابا الشعثاء اظنه اخر الظہر وعجل العصر. عمرو کہتے کہ میں نے اسے کہا اے ابو الشعثاء میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ظہر جو ہے اس میں تاخیر کی اور عصر میں جلدی کی. وعجل العشاء واخر المغرب، اور جلدی پڑھی عشاء اور تاخیر کی مغرب میں. قال وانا اظنه، کہتے کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت اہم بات پتہ چلتی کہ جب نماز ملا کر پڑھی جاتی ہے یا مسافر کی نماز ہوتی ہے تو اس دوران کیا نہیں ہوتا، سنتیں نہیں پڑھی جاتی، یعنی بعد کی سنتیں. فجر کی تو 2 پہلے آتی ہیں
یعنی بعد المکتوبہ لکھا ہوا ہے، یعنی فرض نماز کے بعد سنت۔ باب صلاۃ الضحى فی السفر، سفر میں چاشت کی نماز۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن ثوبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضی اللہ عنہما اتصلی الضحى۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ان سے کیا کہا گیا، ان سے پوچھا گیا اتصلی الضحى، کیا تم چاشت کی نماز پڑھتے ہو؟ قال لا، کہتے نہیں۔ قلت فعمر، میں نے پوچھا کہ کیا عمر پڑھتے تھے نہیں تمہارے والد؟ قال لا، کہتے نہیں۔ قلت فابو بکر، میں نے کہا کہ کیا ابو بکر؟ قال لا، کہتے نہیں۔ قلت فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ قال لا اخالہ، کہتے نہیں میرا نہیں خیال کہ آپ بھی پڑھتے ہوں۔ یہ عبداللہ بن عمر کی ایک رائے ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شاید ان کو نماز نہ پڑھتے دیکھا ہو، لیکن ہم حضرت ابو ہریرہ کی روایت دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ کی دیکھتے ہیں، تو یہ دو اوپینین کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ نفل نماز تھی، فرض نہیں تھا، فرض ہوتا تو سب دیکھتے پڑھتے ہوئے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے جو پوچھا گیا تھا یہ سفر کے بارے میں پوچھا گیا تھا، یعنی ہر حالت میں نہیں، صرف سفر میں کیا پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ لیکن حضرت ام ہانی کی روایت کیا بتاتی کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مسافر تھے تو آپ نے پڑھی۔ اصل میں یہ کہ نفل نماز ہے جس کا اجر بہت زیادہ ہے، جو پڑھے اس کے لیے ثواب ہے، اور جو نہیں پڑھتا اس کے لیے گناہ نہیں ہے کوئی۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عمرو بن مرہ قال سمعت عبد الرحمن بن ابی لیلى يقول ما حدثنا احد انه راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الضحى۔ اب عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایک خیال ہے کہ ہم سے کسی نے نہیں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے، غیر ام ہانی، سوائے ام ہانی کے۔ فانها قالت، وہ کہتی ہیں، ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل بیتها یوم فتح مکہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے، فاغتسل، پھر غسل کیا، وصلى 8 رکعات، اور 8 رکعتیں نماز پڑھی۔ فلم ارى صلاة قط اخف منها غیر انه يتم الركوع والسجود، تو میں نے اس نماز سے ہلکی نماز کبھی آپ کو نہیں پڑھتے دیکھا تھا، لیکن یہ کہ آپ نے رکوع اور سجدے پورے کیے تھے۔ باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا، باب جو چاشت کی نماز نہ پڑھے اور اس کو ضروری نہ سمجھے، رآہ دیکھے اس کو، سمجھے اس کو، واسعا وسعت والا، یعنی اس میں گنجائش ہے کہ پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح صبحة الضحى وإني لأصبحها، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 رکعتیں پڑھتے نہیں دیکھا لیکن میں پڑھتی ہوں۔ لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے حضرت عائشہ کے نہ دیکھنے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ کے سامنے نہ پڑھنے سے نماز کی نفی نہیں ہوتی کہ پڑھنی نہیں چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس، کون سی روایت ہے حضرت انس والی؟ جب ان کے گھر جا کے پڑھی آپ نے، پھر اسی طرح ابو ہریرہ، ابو ذر، ابو اسامہ، ابن ابی اوفا، ابو سعید، زید بن ارقم، ابن عباس، جابر اور دیگر بہت سے صحابہ، اطبان بن مالک، یہ سب اس نماز کے پڑھنے کی تائید کرتے ہیں۔ باب صلاۃ الضحى فی الحضر، چاشت کی نماز حضر میں یعنی گھر پہ اپنے شہر میں پڑھنا۔ قالہ اطبان بن مالک، اطبان بن مالک اس میں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ حدیث بہت دفعہ گزر چکی ہے کہ جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آگے بھی آئے گی، اس لیے یہاں اس کی تفصیل نہیں جا رہی۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عباس الجریری عن ابی عثمان النہدی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی بثلاث، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دوست نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی، اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ لا ادعوہن، میں نہیں چھوڑوں گا ان کو، حتی اموت، یہاں تک کہ میں موت کو پالوں یعنی فوت ہو جاؤں، یعنی مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ کون سی باتیں ہیں وہ؟ صوم 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھنا۔ یہ کون سے روزے؟ ایام 20 کے، 13، 14، 15۔ من کل شہر، ہر مہینے 3 دن روزے کا اہتمام کرنا۔ وصلاۃ الضحیٰ، اور چاشت کی نماز۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی۔ ونوم علی وتر، اور وتر پڑھ کے سونا، یعنی اگر صبح اٹھنے کا ارادہ نہیں تو پھر وتر پڑھ کے سویا جائے۔ جو کہ حضرت ابو ہریرہ شاید نہ اٹھتے تو اس لیے آپ نے ان کو کیا تلقین کی کہ اس کو قضا نہ کرنا، مراد یہ کہ قضا نہیں کیے جا سکتے، پھر آپ پہلے ہی پڑھ لیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاشت کی نماز میں مختلف آراء پائی جاتی، بعض کہتے ہیں مستحب ہے، بعض کہتے ہیں کسی سبب سے پڑھ سکتے ہیں جیسے حضور نے فتح مکہ پہ پڑھے، اور بعض کہتے ہیں کہ مستحب نہیں ہے۔ چوتھی رائے یہ ہے کہ کبھی پڑھ سکتے ہیں کبھی نہ پڑھیں۔ پانچویں یہ کہ ہمیشہ پڑھیں لیکن گھر میں پڑھیں۔ پھر اسی طرح ایک رائے یہ بھی ہے کہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اتنی ساری روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ پڑھ لینا چاہیے، اگر کبھی چھٹ جائے تو اس میں ملول نہ ہو۔
حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن انس بن سيرين قال سمعت انس بن مالك الانصاري قال قال رجل من الانصار وكان ضخما للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موٹے آدمی نے جو انصار میں سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انی لا استطيع الصلاة معك، کہ میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا. فصنع للنبي صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، تو اس نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکایا. فدعاه الى بيتي، اپنے گھر پہ دعوت دی. وندح له طرف حصير بماء، اور آپ کے لیے چٹائی کا کونا جو تھا اس پہ پانی چھڑکا. فصلی علیہ رکعتین، آپ نے اس پہ 2 رکعتیں پڑھی. وقال فلان ابن فلان ابن الجارود لانس، اور کہا فلان بن فلان ہے، اور یہ ہے عبد الحمید بن منذر بن جارود. انہوں نے حضرت انس سے پوچھا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحى، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ قال انس ما رأیته صلی غیر ذلك اليوم، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اس دن کے علاوہ آپ کو یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا. اس سے کیا ہے، کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. مراد اس سے کیا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ اتنا موٹا تھا کہ مسجد آ نہیں سکتا تھا، بیماری ہوتی ہے بھی، اور جب وہ نہیں آ سکتا تھا تو اس نے کہا کہ آپ میرے گھر میں آپ تشریف لائیں اور میرے گھر کو کوئی برکت عطا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر کھانا بھی کھایا اور چاشت کی نماز بھی پڑھی. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت انس کے گھر آپ گئے اور کھانا کھایا اور وہاں بھی نماز پڑھی. پھر ایک اتبان بن مالک کے گھر گئے اور وہاں بھی آپ نے پڑھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ نے چاشت کی نماز پڑھی ہے. باب الرکعتین قبل الظہر، ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا. یہ حدیث بھی گزر چکی. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات، رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب فی بیتی ورکعتین بعد العشاء فی بیتی ورکعتین قبل الصلاة الصبح وكان ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر، یہ نام ہے منتشر، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے. قبل الظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، ورکعتین قبل الغداء، اور 2 رکعتیں صبح سے پہلے. تابع ابن ابی عدی وعمر عن شعبہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 2 کی بجائے 4 بھی آپ پڑھتے تھے ظہر سے پہلے. باب الصلاة قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھا کرو. قال في الثالثة لمن شاء، اور تیسری مرتبہ جب آپ نے فرمایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ جو چاہے. کراہیۃ ان یتخذ الناس سنتا، اس ڈر سے کہ لوگ اس کو سنت مؤکدہ بنا لیں گے، اس لیے آپ نے تاکید بہت کی. لیکن تیسری مرتبہ کیا فرمایا؟ جو چاہے پڑھے، یعنی ہر کوئی لازمی نہ پڑھے، لیکن جو سنت مؤکدہ ہیں ان کی تاکید زیادہ ملتی ہے. حدثنا عبداللہ بن یزید قال حدثنا سعید بن ابی ایوب قال حدثني یزید بن ابی حبیب قال سمعت مرثد بن عبداللہ الیزنی قال اتیت عقبۃ بن عامر الجہنی فقلت الا اعجبک من ابی تمیم یرکع رکعتین قبل صلاة المغرب. یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ عقبہ بن عامر جہنی صحابی کے پاس ایک شخص آ کے کہتے ہیں کہ تم کو ابو تمیم عبداللہ بن مالک پہ تعجب نہیں ہوتا؟ اعجبک من ابی تمیم یرکع رکعتین قبل صلاة المغرب، کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں وہ پڑھتے ہیں. فقال عقبہ، تو عقبہ نے ان کو جواب دیا انا كنا نفعله على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کام ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے، 2 رکعتیں مغرب سے پہلے پڑھ لیتے تھے. فقلت فما يمنعك الآن، تو میں نے پوچھا اچھا پھر اب کیوں نہیں پڑھتے، کیا چیز روکتی ہے تجھ کو؟ قال الشغل، کہتے ہیں کام کرتا ہوں، یعنی اب میں مشغول ہو گیا ہوں اس لیے یہ 2 رکعتیں ہیں اب نہیں پڑھتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس کو پڑھا کرتے تھے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ حج یا عمرے کے لیے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مغرب کی اذان کے فوراً بعد تقریباً تمام لوگ کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں امام کے شروع کرنے سے پہلے. لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں اس کا رواج نہیں.